اور فلسفہ اسلام کی بنیاد رکھتی، فلسفی کی، عقیدے کی۔ فلسفہ اس سے پہلے سوکریٹس نے بھی دیا تھا، فلسفہ پلیٹو نے بھی دیا تھا، فلسفہ ارسطاٹل نے بھی دیا تھا۔ فلسفے کی تاریخ کا آغاز گریس سے شروع ہوا تھا۔ فلسفے میں ایک زمانہ عقلیت کا رہا، اس کے بعد ریشنلزم، ایک زمانہ حسیت کا رہا، پھر ایک زمانہ تشکیک کا رہا۔ فلسفہ تذبذب کا شکار ہوتے ہوتے مرحلہ وار ایک حقیقت کی تلاش میں سفر طے کرتا رہا۔ کبھی لوگ اس چیز کو حقیقت علیہ، الٹیمیٹ ریئلٹی سمجھتے رہے جو چیز عقل کے پرویو اور ادراک اور پرسیپشن میں آ جائے۔ جو کچھ پرسیویبل تھا لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ الٹیمیٹ ریئلٹی ہے۔ پھر فلسفے نے اس کی نفی کر دی، فلسفہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ نہیں، پرسیویبل نہیں، جو چیز پرسیویبل تو ہو یا نہ ہو مگر کنسیویبل ہو، عقلیت کی طرف آ گیا۔ عقل جس کا ادراک کرے دیٹ مسٹ بی الٹیمیٹ ریئلٹی۔ پھر ایک وقت دو فلسفے کا وہ آیا جس نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ وہ بھی الٹیمیٹ ریئلٹی نہیں ہے۔ تو تیسری سٹیج پر جا کر فلسفہ تشکیک میں، شک میں مبتلا ہو گیا۔ تو فلسفے کی تشکیک کے دور نے یہ اعلان کر دیا کہ انسان کے تخلیق کردہ فلسفے اور انسان کی تخلیق کردہ سائنسز اور انسان کے تخلیق کردہ نالج وہ الٹیمیٹ ریئلٹی کا ادراک اور اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ سوال جو فلسفے کو میسر نہیں آ سکا تھا، اس کا جواب قرآن کی پہلی وحی نے غار حرا کے میسج کے ذریعے دے دیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے حقیقت علیہ کی تلاش میں سرگردہ انسان، تو کبھی فلسفہ حسیت کی دہلیز پر ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی فلسفہ عقلیت کی دہلیز پر ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی فلسفہ تشکیک کی گرد میں مارا پھرتا رہا، مگر انسانی فلسفوں نے کسی دور میں بھی تجھے الٹیمیٹ ریئلٹی کی معرفت عطا نہ کی۔ ان کو چھوڑ، الٹیمیٹ ریئلٹی تمہیں غار حرا کے اندھیروں میں اترنے والے نورانی پیغام سے مل سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام سے جو ساری کائنات کا بزرگ و برتر ہے، جو کریٹر آف دا یونیورس ہے، جو لارڈ آف دا یونیورس ہے، جو چیریشر آف دا یونیورس ہے، جو سسٹینر آف دا یونیورس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اپنی برتری کو بیان کر کے الٹیمیٹ ریئلٹی کی راہ دکھا دی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی، فرمایا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یعنی عقلیت اور حسیت کے پیدا کردہ فلسفے وہ راستے کا چراغ تو ضرور ہیں، تھوڑی زیادہ خبر راہ کی دیتے ہیں مگر منزل تک نہیں پہنچاتے۔ منزل پانے کے لیے عقل کی حدوں سے آگے، اور پھر وہ سرحد وحی شروع ہو جاتی ہے، سرحد علم ربانی شروع ہو جاتی، اس میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اصغر گونڈوی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے اس مقام پر۔ وہ اس حقیقت علیہ کی معرفت میں اصغر گونڈوی نے کہا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ یہ وہ وحی الہی کا پیغام تھا جہاں سے انسان کو قرآن مجید نے الہیات اور عقیدے اور فلسفے کے ربانی اصولوں سے آشنا کیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا الذی علم بالقلم، یہ رب وہ ہے جس میں انسان کو قلم یعنی پین کے ذریعے علم سکھایا۔ یہ سورس آف نالج ہے۔ میتھڈز آف ایجوکیشن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور سائنس آف ایجوکیشن، آج ایجوکیشن اٹ سیلف ایک سبجیکٹ بن گیا ہے، اور پھر آگے اس کی بے شمار برانچز ہیں۔ تو علامہ بالقلم نے سائنس آف ایجوکیشن کی بنیاد رکھی تاکہ اس کے ذریعے جتنے بھی ایجوکیشنل سائنسز ڈیولپ ہوں اور جن ذرائع کے ساتھ مطالعہ، تصنیف، تالیف کے ساتھ ڈیولپ ہوں، اس کی بنیاد قرآن مجید نے رکھی۔ اور یہ وہ دور ہے جب عرب قلم سے لکھنا گناہ سمجھتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ لکھنے کو باعث عار سمجھتے تھے، یاد کر لینے کو علم سمجھتے، لکھنے کو جہالت سمجھتے۔ یعنی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک ایسا معاشرہ ہے، ایک ایسا کلچر ہے جہاں قلم ہاتھ میں پکڑنے کو عار سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، جہالت سمجھا جاتا ہے،
انسان کی جو انٹلیکچول کیپیبلٹی ہے اس کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی قلم ہاتھ میں پکڑے، حافظے پر انحصار کر کے زبانی یاد رکھنے کو علم تصور کرتے ہیں۔ عرب شعراء ہزاروں کی تعداد میں شعر تو یاد کرتے تھے مگر ایک لفظ لکھنے کے قابل نہ تھے۔ بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ اس وقت لاکھوں افراد پر مشتمل مکہ شہر کی پاپولیشن تھی اور صرف 15 کے قریب آدمی تھے جو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب سوسائٹی اپنے آپ کو امی کہتی تھی، لفظ ان پڑھ، اس لیے قرآن نے بھی کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے اپنے رسول کو ان ان پڑھ لوگوں میں مبعوث فرمایا ہے جنہوں نے قلم تک کبھی ہاتھ میں اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے، انٹلیکچول اپروچ کیا ہے لوگوں کی، کہ جس میں قلم کو پکڑنا گناہ سمجھا جاتا ہے، وہاں ایک بریک تھرو آ رہا ہے، ایک ایجوکیشنل ریولوشن کا آغاز ہو رہا ہے، ایک انٹلیکچول ریولوشن کا آغاز ہو رہا ہے، ایک کنسپچول ریولوشن کا آغاز ہو رہا ہے کہ ساری سوسائٹی جامد ہے، سٹیٹک ہے، وہ قلم اور علم کے خلاف بغاوت پہ تلی ہوئی ہے اور علم اور قلم کا راستہ کھولنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس امیوں کی علم دشمن سوسائٹی کے اندر پہلا پیغام، جہاں سے پیغام نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ پہلا پیغام یہ ہے کہ علم کا راستہ قلم سے کھلے گا۔ یہ انقلاب تھا۔ اس وقت کی جامع سوچ کو اس انقلاب نے، علم کے انقلاب کے پیغام نے توڑ کے رکھ دیا۔ اور پھر علم الانسان ما لم یعلم، آج 20ویں اور 21ویں صدی میں یہ بات شاید کسی کے لیے اتنی سگنیفیکنٹ نہ ہو، مگر جب آپ نے معروضی حقائق کو سمجھنا ہو تو اس دور کے معروضی حالات کے تناظر میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم آج کی صدی کی بات نہیں کر رہے، ہم 1400 سال قبل اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، جب یورپ الٹریسی اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، جب شرق سے غرب تک پوری دنیا پہ جہالت کا اندھیرا تھا، جب کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی مکتب نہیں تھا، کوئی فروغ علم کا سامان نہیں تھا، ہر طرف جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اس میں امیوں کے اندر مبعوث ہونے والے رسول غار حرا سے پیغام علم لے کر آتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسانیت کا عروج علم کے بغیر ممکن نہیں، امتوں کا عروج علم اور نالج اور ایجوکیشن کے بغیر ممکن نہیں، امتوں اور انسانی معاشروں کا فروغ، ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اور علم بھی وہ جو صرف ریلیجن کا نہیں ہے، جو سیکولر نالج ہے، جو سائنٹیفک نالج ہے، جو ہیومن نالج ہے، جو ایمبریالوجی کا نالج ہے، جو اناٹومی کا نالج ہے، جو ورلڈلی تمام سائنسز کو اپنے پرویو میں لیتا ہے، اس سوشیالوجی کے نالج کو، اس سائیکالوجی کے نالج کو لیتا ہے اور ایجوکیشن کے نالج کو لے کے ایک اتنا بڑا ریولوشنری بریک تھرو تھا، ایک باب تھا۔ اور پھر فرمایا